وہ رات ہوشو کے لیے بہت بھیانک تھی۔ بہت دیر تک روتا رہا تھا، پھر اسے سردی لگنے لگی۔ مارکیٹ کے چوکیدار گل نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بتایا، یار اسے تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، اس کو ڈاکٹر ماکٹر کے پاس لے جاؤ ورنہ یہ مر جائے گا۔ گل بھائی ہم لوگ کہاں سے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، دلاور نے کہا، اور رات بھی تو ہو رہی ہے، اس وقت تو کوئی ملے گا بھی نہیں۔ تو پھر اس کو ہسپتال لے جاؤ۔ ہسپتال لے جانا بھی ان کے لیے ایک مسئلہ تھا۔ کس طرح لے جاتے؟ پہلے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ہوشو کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ اسی دوران چھوٹو میاں بھی کسی طرف سے ان کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا موت آ گئی ہے تم لوگوں کو؟ اس نے پوچھا۔ اس کی نظر ایک طرف پڑے ہوئے ہوشو پر نہیں گئی تھی۔ انکل ہوشو بہت بیمار ہو گیا ہے، بالم نے بتایا۔ ابے اس وقت میں انکل کیسے ہو گیا؟ وہ ہاتھ نچا کر بولا۔ انکل ہم مذاق نہیں کر رہے، دیکھ لو اس کو، بے سدھ پڑا ہوا ہے۔ دلاور نے بے ہوش ہوشو کی طرف اشارہ کیا۔ چھوٹو میاں ہوشو کے پاس پہنچ کر اسے دیکھنے لگا۔ ابے یہ تو واقعی بخار میں پھونک رہا ہے، لے جاؤ اس کو ہسپتال۔ کیسے لے جائیں؟ ہمارے پاس تو کوئی سواری بھی نہیں ہے، چتکبرے نے کہا۔ تم سالہ صرف بدماشی کرنے کے لیے ہو؟ چھوٹو میاں بھڑک اٹھا۔ ٹھیک ہے سنبھالو اس کو، میرا دوست رکشا چلاتا ہے، اس کو لے کر آتا ہوں۔ چھوٹو میاں پھدکتا ہوا تیز تیز قدموں سے ایک طرف چلا گیا۔ میرا خیال ہے یہ نکل لیا، بالم نے اندیشہ ظاہر کیا۔ نہیں یار وہ آئے گا، دلاور نے کہا۔ اس کا سٹائل بتا رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ چھوٹو اپنے وعدے کے مطابق 10 ہی منٹ میں رکشہ لے کر آ گیا تھا۔ چلو بے لٹاؤ اس کو۔ تینوں نے مل کر ہوشو کو رکشے کی سیٹ پر لٹا دیا تھا۔ چھوٹو کے ساتھ بالم اور دلاور بھی کسی نہ کسی طرح ٹھوس کر بیٹھ ہی گئے تھے۔ اس کو کہاں لے جائے گا چاچا؟ بالم نے پوچھا۔ ابے واہ، آج تو بڑی شرافت سے چاچا بول رہا ہے۔ چھوٹو میاں ہنس پڑا۔ اب نعرہ لگا چھوٹو میاں کا ڈبہ گول۔ ارے چاچا معاف کر دو، دلاور نے کہا، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے۔ چھوٹو بھی ہوشو کی حالت دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ رکشہ عباسی ہسپتال کے گیٹ تک پہنچ چکا تھا۔ تینوں نے بڑی مشکلوں سے ہوشو کو اتارا اور ڈنڈا ڈولی کر کے اندر لے آئے۔ ہسپتال میں چھوٹو کی جان پہچان کا ایک بندہ تھا جس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ اس کی وجہ سے ایک خالی بستر مل گیا اور اس کا علاج شروع ہو گیا۔ وارڈ بوائے نے ان کے پاس آ کر بتایا، دیکھو بھائی، یہاں رات میں مریض کے پاس کسی کو رکنے کی ضرورت ہوگی، لیکن صرف ایک آدمی۔ اور وہ ایک آدمی کیا مریض کے ساتھ ہی بستر پر لیٹے گا؟ بالم نے جل کر پوچھا۔ وہ دیکھو، وہ برآمدے میں مریضوں کے ساتھ آنے والے بیٹھے ہیں، تم بھی وہیں بیٹھ جانا۔ یہ تو مجبوری ہے، کون رہے گا اس کے ساتھ؟ چھوٹو میاں نے پوچھا۔ میں رہوں گا چاچا، بالم واپس جائے گا، دلاور نے کہا۔ چل ٹھیک ہے، ہم لوگ صبح آ جائیں گے، اور ہاں کوئی پریشانی ہو تو میرے جاننے والے کو بلا لینا۔ فتح محمد نام ہے اس کا، نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی، پورے ہسپتال میں اس کی ٹور ہے۔ ٹھیک ہے چاچا، تم لوگ جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا۔ بالم اور چھوٹو واپس چلے گئے۔ دلاور کچھ دیر تک تو ہوشو کی طرف تشویش بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر برآمدے میں آ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی ریلوے پلیٹ فارم پر آ گیا ہو۔ عورتیں، مرد، بچے دیوار کے ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، باقاعدہ دریاں بچھا کر، کھانے پینے کے سامان کے ساتھ، جیسے پکنک منانے آئے ہوں۔ ایک جگہ 4-5 بندے تاش کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ دلاور کو بھی تاش سے بہت دلچسپی تھی، لیکن اس وقت اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ہوشو کی بیماری نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق ہوشو ان واقعات سے گھبرا کر بیمار پڑ گیا تھا۔ پولیس والے کا اسے اپنے ساتھ لے جانا، پھر پولیس والے پر پتھر برستے ہوئے دیکھنا، پھر اس کی موت، اس کی لاش۔ بیچارے ہوشو کے لیے یہ سب بھیانک اور خوفناک منظر تھا۔ دلاور کو ہوشو کی بیماری کی وجہ سے اب تک کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، لیکن اب برآمدے میں بیٹھ کر اسے پولیس والے کی خون آلود لاش یاد آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے رقص کر رہا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ پولیس والے کی موت میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک دہلا دینے والا سوال تھا۔ پولیس، گرفتاری، جیل، پھانسی۔ اب ایک راستہ تو یہ تھا کہ وہ سب وہاں سے بھاگ جائیں، لیکن شاید یہ اور خطرناک بات ہوتی، سارا شک انہی لوگوں پر چلا جاتا۔ ایک اطمینان بھی تھا کہ کسی نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہوگا۔ بھائی اس بوتل میں پانی بھر کے لا دو گے؟ اچانک کسی کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، بہت خوبصورت سی لڑکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی دلاور کا دل دھڑک اٹھا۔ 19-20 برس سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں کاجل لگا ہوا تھا،
وہ دلاور کی طرف پلاسٹک کی ایک بڑی سی بوتل بڑھاتے ہوئے اس سے پانی بھر لانے کی درخواست کر رہی تھی۔ کیوں نہیں، ابھی لے آتا ہوں۔ دلاور نے اس کے ہاتھ سے بوتل لے لی۔ سیڑھیوں کے نیچے ایک زنگ آلود سا کولر لگا ہوا تھا، یہ بھی غنیمت تھا کہ اس میں پانی آ رہا تھا۔ دلاور جب بوتل بھر کر واپس آیا تو وہ لڑکی ایک بڑے میاں سے باتیں کر رہی تھی۔ سفید داڑھی والا وہ بوڑھا لڑکی سے کچھ کہہ کر مریضوں کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ دلاور نے بوتل لڑکی کے حوالے کر دی۔ بہت شکریہ، لڑکی نے کہا۔ بہت زور کی پیاس لگ رہی تھی۔ دلاور نے بس یوں ہی پوچھ لیا، یہ بڑے میاں تمہارے ابا تھے کیا؟ نہیں تو، لڑکی کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آ گئی۔ ابا نہیں تھے، میرے میاں تھے، میرے شوہر۔ دلاور بھک سا ہو گیا۔ تمہارا شوہر؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ لیکن وہ تو بہت بوڑھا آدمی ہے۔ بس اب تم ہٹ جاؤ، اگر اس نے دیکھ لیا تو آفت کر دے گا۔ ابھی اپنے بیمار بھائی کو دیکھنے گیا ہے، ویسے ہم ابھی 4-5 دنوں تک اور یہیں رہیں گے۔ لڑکی اتنا بتا کر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ویسے اس نے دلاور کو اشارہ دے دیا تھا کہ وہ 4-5 دنوں تک یہیں رہے گی۔ دلاور اس کے بارے میں سوچتا ہی رہ گیا۔ کیسا ظلم تھا، اتنی نازک سی اچھی لڑکی اور اس کا شوہر اتنا بوڑھا آدمی۔ پتہ نہیں یہ شادی کیسے ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی اپنے بوڑھے شوہر کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دے گئی۔ وہ بوڑھا اس پر کسی بات پر ناراض ہو رہا تھا۔ اس کے زور زور سے بولنے کی آوازیں پورے برآمدے میں گونج رہی تھیں۔ دلاور کا دل چاہا کہ وہ اس خبیث بوڑھے کی گردن جکڑ کر اس کو اتنے جھٹکے دے کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ اس خبیث کو اتنی اچھی لڑکی کی قدر ہی نہیں تھی۔ دلاور ساری رات دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا رہا تھا۔ اسے نیند ہی نہیں آئی تھی، جبکہ دوسرے اسی برآمدے کے فرش پر خراٹے لے رہے تھے۔ وہ بس اسی لڑکی کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ دلاور 3 بار ہوشو کو بھی دیکھ آیا تھا، جس کا بخار اب کم ہونے لگا تھا۔ اس کی حالت پہلے سے بہت بہتر تھی، غنودگی کی کیفیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ دلاور ایک بار جب اس کے پاس آیا تو وہ ہوش میں تھا۔ اس نے دلاور کا ہاتھ تھام لیا۔ دلاور بھائی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بس خاموش۔ دلاور نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اشارہ کیا۔ کوئی الٹی سیدھی بات مت کرنا۔ مجھے یہاں سے لے چلو دلاور بھائی۔ تو ٹھیک ہو رہا ہے، صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پھر ڈاکٹر صاحب سے بول کر تجھے لے چلوں گا۔ اب تو سو جا۔ تم تو نہیں جا رہے ہو نا؟ نہیں رے، میں باہر برآمدے میں ہوں۔ دلاور نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ برآمدے میں وہ لڑکی شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ دلاور کو دیکھتے ہی اس کے قریب آ گئی۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ کیوں، خیریت؟ دلاور نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس وقت اپنے لیے پان لینے گیا ہے، لڑکی نے بتایا۔ اس کا اشارہ اپنے بوڑھے شوہر کی طرف تھا۔ تو پھر تم مجھے یہاں سے نکال لو، لڑکی نے کہا۔ نکال لوں؟ کہاں نکال لوں؟ کہیں بھی۔ تم نے دیکھ لیا وہ کیسا ہے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ تھوڑی سی ہمت سے کام لو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہوں، صرف 19 برس کی ہوں۔ بھگا لے جاؤ مجھے۔ وہ بڈھا ڈھونڈتا ہی رہے گا۔ ذرا سی دیر کے لیے دلاور ڈول کر رہ گیا تھا۔ ایسا اس کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کسی لڑکی نے اسے اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ پارکنگ میں لڑکیاں اپنی گاڑیوں میں آیا کرتی اور اس سے اپنی گاڑیاں دھلوایا کرتی۔ اس دوران ان لڑکیوں سے بس واجبی سی باتیں ہوا کرتی۔ اتنے پیسے لوں گا، ٹھیک سے دھونا، یا اسی قسم کی اور کوئی بات۔ آج تک کسی نے اس سے یہ نہیں کہا کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ جانا چاہتی ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا تو خود کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ زندگی فٹ پاتھ پر بسر ہو رہی تھی، تو کیا وہ اسے فٹ پاتھ پر رکھتا؟ خدا جانے اس لڑکی نے کیا سوچ کر اس سے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ اس نے دلاور کو کیا سمجھ لیا تھا؟ دلاور اس کی بات کا جواب سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا بوڑھا شوہر کوریڈور میں آتا ہوا دکھائی دے گیا۔ لڑکی فوراً اس کے پاس سے ہٹ کر کسی اور طرف چلی گئی۔ دلاور بھی وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اسی شام ہوشو کو ہسپتال سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ اگر وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہسپتال میں موجود بھی تھی تو دلاور نے اسے تلاش کرنے اور اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ ہوشو کا بخار اتر گیا تھا، لیکن بہت کمزور ہو رہا تھا۔ بالم اور چتکبرا اس کی واپسی پر بہت خوش تھے۔ اسی خوشی میں بالم اپنے پیسوں سے گلاب جامن لے کر آ گیا تھا۔ اس وقت ہوشو نے ان تینوں سے کہا، یار اب ہمیں چھوٹو میاں کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتا تو پھر مجھے کچھ ہو جاتا۔ ہاں بھائی، چتکبرے نے اس کی تائید کی۔ یہ چھوٹو میاں تو بہت اچھا آدمی نکلا، ورنہ اس کو کیا پڑی تھی کہ ہماری مدد کو آتا۔ وہ چاروں جان بوجھ کر اس پولیس والے کی بات نہیں کر رہے تھے۔ ان کے دلوں کے چور نے ان کی زبانوں پر تالے لگا دیے تھے۔
اس رات وہ بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ دلاور کا خیال تھا کہ ان لوگوں کو اب اس پارکنگ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ دلاور بھائی، ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ بالم نے کہا، ابے اتنا بڑا شہر ہے، ہزاروں پارکنگ ہیں، فٹ پاتھ ہیں، ہم نے کون سا یہاں اپنا گھر بنا رکھا ہے کہ ہمیں جاتے ہوئے پریشانی ہوگی؟ بس اپنا اپنا بستر اٹھاؤ اور نکل لو یہاں سے۔ اس طرح نہیں، یہ ہمارا پرانا ٹھیا ہے، چتکبرے نے کہا۔ پہلے ہم شہر گھوم پھر کر دیکھ لیتے ہیں، جہاں اچھا لگے گا وہیں ڈیرا ڈال لیں گے۔ لیکن یہاں تو ہمارا کام بندھا ہوا ہے، ہوشو دھیرے سے بولا۔ ابے وہاں بھی بن جائے گا، گاڑیاں دھلوانے والے ہر جگہ آتے ہیں، دلاور نے کہا۔ خیر یہ سب تو بعد کی باتیں ہیں، ابھی تو سو جاؤ، بہت رات ہو چکی ہے، کل صبح سوچ لیں گے۔ مارکیٹ کا چوکیدار گلزمان بھی 2-4 دنوں سے دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس کی جگہ ایک دوسرا چوکیدار تھا، کرخت چہرے اور بڑی بڑی مونچھوں والا۔ گلزمان 15-20 دنوں کے لیے اپنے گاؤں گیا تھا۔ اس نے اپنی جگہ اپنے کسی رشتہ دار کو دے دی تھی۔ وہ ان لوگوں کو پہلی بار میں پسند نہیں آیا تھا۔ وہ ایک فضول سا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی صرف یہ بات اچھی تھی کہ اس نے بھی ان چاروں کو مارکیٹ کے فٹ پاتھ پر سونے کی اجازت دے دی تھی۔ اس رات چتکبرے کو بہت عجیب سے خواب آتے رہے۔ اس نے دیکھا کہ وہ اندھیرے میں دوڑتا جا رہا ہے، کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے، ساتھ ہی میں آوازیں دے رہا ہے، رک جا رک جا۔ چتکبرے کو وہ آواز بہت بھیانک محسوس ہوتی ہے۔ وہ اور تیز دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور اچانک سورج نکل آتا ہے اس کے چہرے کے سامنے۔ اس کی تیز کرنیں اس کی آنکھوں میں اترتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ بوکھلا کر آنکھیں کھول دیتا ہے۔ کئی طاقتور ٹارچ کی روشنیاں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ بوکھلا کر اٹھ گیا۔ چل اٹھ، کسی نے اس کی کمر پر ایک زوردار ٹھوکر رسید کی۔ وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ کئی پولیس والوں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو گھیر رکھا تھا۔ مارکیٹ کی فٹ پاتھ کے ساتھ روڈ پر پولیس کی ایک گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ اوئے بٹھاؤ سب کو، ایک پولیس والے نے آواز لگائی۔ ان چاروں کو موبائل میں اٹھا اٹھا کر جیسے پھینک دیا گیا۔ ہوشو بالم سے لپٹ کر روئے جا رہا تھا۔ دلاور نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچ رکھے تھے۔ چلو، کسی پولیس والے نے آواز لگائی اور موبائل ان چاروں کو سمیٹ کر آگے بڑھ گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے آزاد قیدی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ان چاروں کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ پولیس والے انہیں کمرے میں بٹھا کر باہر چلے گئے تھے۔ دلاور ہوشو کے شانے پر تھپکی دے رہا تھا، بس حوصلہ رکھ اور کسی طرح بھی اپنی زبان نہیں کھولنا ہے ورنہ یہ ہماری کھال ادھیڑ دیں گے۔ یہ معاملہ ہے کیا دلاور بھائی؟ چتکبرے نے پوچھا۔ ابے وہی معاملہ ہوگا اور کیا ہوگا، دلاور نے کہا، لیکن پھر سمجھا رہا ہوں کہ یہ چاہے ہم پر لاکھ سختی کریں، ہمیں کچھ نہیں بولنا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک موٹا سا پولیس والا اپنے ہاتھ میں ایک رول گھماتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی خونخوار نگاہیں ان چاروں پر لگی ہوئی تھیں۔ ہاں اب بتاؤ، لیکن سچ سچ بتانا، جھوٹ بولے تو یہ ڈنڈا۔ بات کیا ہے صاحب؟ دلاور نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ ہم تو غریب لڑکے ہیں، گاڑیاں دھو کر اپنا کام چلاتے ہیں، ہمارا کسی معاملے سے کیا لینا دینا؟ بچو صاف صاف بتاؤ، سامان کہاں بیچتے ہو، کس کے ہاتھ بیچتے ہو؟ پولیس والے نے پوچھا۔ سامان؟ ان چاروں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کون سا سامان؟ کس کا سامان؟ وہی سامان جو گاڑیوں سے نکالتے ہو، پولیس والے نے پوچھا۔ نہیں صاحب جی، ہم تو کوئی سامان نہیں نکالتے، چتکبرے نے کہا۔ تیری تو، پولیس والے نے چتکبرے کی کمر پر ڈنڈا رسید کر دیا تھا۔ بتاتا ہے یا نہیں؟ چتکبرا بلبلانے لگا۔ وہ دہائیاں دینے لگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں صاحب، ہم ایسا کام نہیں کرتے، ہم محنت کی کمائی کھاتے ہیں۔ تیری محنت کی تو، پولیس والے نے ایک موٹی سی گالی دیتے ہوئے دوسرا ڈنڈا بھی اس کی کمر پر رسید کر دیا۔ چتکبرا تڑپ کر رہ گیا۔ ہائے کے ساتھ اس نے اپنی کمر پکڑ کر رونا شروع کر دیا۔ پولیس والا اسے چھوڑ کر ہوشو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں اب تو بتائے گا، تجھ میں جان ہی کتنی ہے؟ 2 ڈنڈے پڑیں گے تو نانی یاد آ جائے گی۔ صاحب جی اسے کچھ مت کہنا، دلاور نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے، یہ بہت بیمار ہے، یہ آج ہی ہسپتال سے واپس آیا ہے، بہت تیز بخار ہو گیا تھا اس کو۔ تو پھر تو ہی بتا، سامان کس کو دیتا ہے؟ کسی کو نہیں صاحب، ہم ایسا کام ہی نہیں کرتے، دلاور نے کہا۔ پولیس والے نے دلاور کو بھی ایک ڈنڈا رسید کر دیا تھا۔ دلاور تڑپ کر رہ گیا۔ بتاتا کیوں نہیں؟ پولیس والا غصے سے دھاڑا۔ صاحب جی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایسے کاموں سے کوئی تعلق نہیں
تو آپ یقین کیوں نہیں کرتے؟ چتکبرے نے ذرا تیز آواز میں کہا۔ اوہو! پولیس والا اب پوری طرح چتکبرے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بڑی جان ہے بھائی تجھ میں، بڑی اونچی آواز نکالتا ہے، دیکھ تیرے ساتھ ابھی ہوتا کیا ہے۔ پولیس والے نے کمرے سے باہر کھڑے پولیس والوں کو آواز دی، اوئے ذرا اندر تو آؤ۔ 2 پولیس والے اندر آ گئے۔ پہلے والے نے چتکبرے کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے ان دونوں سے کہا، ذرا اس ہیرو کو تو اندر لے چلو، بہت اونچا بولتا ہے۔ معاف کر دو صاحب، چتکبرے نے پہلے والوں کے پاؤں پکڑ لیے، اب کچھ نہیں بولوں گا، چلو اٹھاؤ اس کو۔ چتکبرے کو زبردستی اس کمرے سے اٹھا کر باہر لے گئے۔ ان تینوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ہوشو بری طرح کانپ رہا تھا۔ حوصلہ رکھو تم سب، دلاور نے کہا۔ خود سوچ، جب ایک چھوٹی بات پر یہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں تو پھر وہ بات معلوم ہونے پر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ یار یہ سالے کس سامان کی بات کر رہے ہیں؟ بالم نے پوچھا۔ پتہ نہیں، چرایا کسی اور نے ہوگا اور بلی ہم پر آ گئی ہے۔ یہ چتکبرے کو کہاں لے گئے ہیں؟ ہوشو نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جفی کرنے، دلاور تلخی سے بولا۔ دھو دیں گے اس کو، یوں ہی خواہ مخواہ۔ ابے ہاں، یہاں سب کچھ یوں ہی خواہ مخواہ ہی ہوا کرتا ہے، دلاور نے کہا۔ غریبوں کی زندگی بھی سالی کیا زندگی ہوتی ہے، کچھ کرو تو بھی پکڑے جاؤ، کچھ نہ کرو تو بھی پکڑے جاؤ۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، بالم نے خیال ظاہر کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو مار کھا کے پولیس والے کے بارے میں بھی بتا دے، ہوشو نے کہا۔ اگر بتا دیا تو سب سے زیادہ تو اسی کی شامت آئے گی، دلاور کچھ سوچ کر بولا۔ وہ کچھ دیر بعد چتکبرے کو واپس لے آئے تھے، لیکن اس حال میں کہ وہ پورے بدن سے کانپ رہا تھا۔ اس کی سفید پینٹ خون سے رنگین ہو رہی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، نہ جانے زندہ تھا یا مر گیا۔ انہوں نے چتکبرے کو ان کے ساتھ لا کر ڈھیر کر دیا اور ہنستے ہوئے باہر چلے گئے۔ بالم اور دلاور چتکبرے پر جھک پڑے تھے۔ وہ زندہ تھا لیکن اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ یار، دلاور نے اس کا گال تھپ تھپایا، ہوش میں آ میرے بھائی، ہوش میں آ۔ بہت مارا ہے کمینوں نے، چتکبرا آہستہ آہستہ بولنے لگا، اس کے گالوں پر آنسو دھلک رہے تھے۔ بہت بے رحمی سے مارا ہے بھائی، بہت برا کیا ہے میرے ساتھ۔ کس پولیس والے نے تیرا یہ حال کیا ہے میرے بھائی؟ دلاور مٹھیاں بھینچنے لگا۔ بتا کس نے کیا ہے؟ اسی نے جس کو ہم مرا ہوا سمجھ رہے تھے، چتکبرے نے بتایا۔ کیا؟ سب حیران رہ گئے۔ ہاں وہ زندہ ہے، چتکبرے نے بتایا۔ وہ سالہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گیا تھا، ہمارے خلاف اس کے پاس کوئی ثبوت تو نہیں تھا نا، اسی لیے اس نے دوسرے طریقے سے اپنی خار نکالی ہے۔ دلاور کی آنکھیں شعلے برسانے لگی تھیں۔ بالم کے بھی کچھ ایسے ہی تاثرات تھے، جبکہ ہوشو گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپائے روئے چلا جا رہا تھا۔ چتکبرے کو ٹھیک ہونے میں 1 ہفتہ لگ گیا تھا۔ ان لوگوں کو پولیس والوں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس وقت بھی چھوٹو میاں ہی ان کے کام آتا رہا تھا، اسی نے چتکبرے کا علاج کروایا تھا، مرہم اور دوا لے کر آتا۔ چتکبرے کو 2 بار انجیکشن بھی لگے تھے۔ وہ مارکیٹ کی ایک بند دکان کے سامنے پڑا کراتا رہا تھا۔ سب نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، دواؤں کے ساتھ اس کے لیے پھل اور دودھ لے کر آیا کرتے۔ اس واقعے کے بعد چتکبرا بالکل خاموش ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ ہر وقت فضاؤں میں کچھ گھورتا رہتا، جیسے کسی سوال کا جواب تلاش کر رہا ہو کہ آخر ان سبھوں کی قسمتیں ایسی کیوں ہیں۔ اس نے ایک بار چھوٹو میاں کا ہاتھ تھام کر اس سے یہی سوال کیا، آخر کیوں چھوٹو بھائی، کیوں ہم ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم غریبوں کے نصیب میں یہی ہوتا ہے رے، چھوٹو میاں نے کہا۔ نہیں چاچا، دلاور غصے سے بولا، مجھے ایسے نصیب کے ساتھ نہیں رہنا، کتوں کی زندگی ہی اچھی ہوتی ہوگی، مجھے اپنا یہ نصیب بدلنا ہے، طاقتور بننا ہے۔ ارے کیسے بدلے گا نصیب؟ فٹ پاتھ پر رہنے والے ہمیشہ فٹ پاتھ پر ہی رہتے ہیں۔ چھوٹو میاں کے جانے کے بعد دلاور نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، تم لوگ یہ بتاؤ ہمیں کس جرم میں پکڑا گیا تھا؟ گاڑیوں سے سامان نکالنے کے جرم میں، بالم نے بتایا، جبکہ ہم نے ایسا کام کبھی نہیں کیا، لیکن اب کرنا ہے ہمیں۔ کیا کہہ رہے ہو دلاور بھائی؟ ہوشو پریشان ہو کر بولا۔ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ جب بغیر جرم کے چتکبرے کے ساتھ ایسا سلوک ہو سکتا ہے تو جرم کے بعد کیوں نہ ہو؟ بے گناہ کیوں مارے جاؤ؟ واہ، یہ اچھی رہی، اب تو ہمیں کر کے دکھانا ہے، کم از کم افسوس تو نہیں ہوگا نا کہ ہم نے کچھ کیا نہیں تھا اور پکڑے گئے۔ سوچ لو دلاور بھائی، بہت خطرے کا کام ہے، بالم نے کہا۔ یہ سب مجھ پر چھوڑ دے، میں سنبھال لوں گا، میرے پاس ایسے طریقے ہیں کسی کا باپ بھی نہیں پکڑ سکتا۔ لیکن سامان کہاں دیں گے، کس کو دیں گے؟ بالم نے پوچھا۔ وہ بھی سوچ ہی لیں گے، تو اس کی فکر مت کر،
راجا سے بات کریں گے، وہ 1 نمبر کا چلتا پرزا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ بتا دے گا۔ راجا گاڑیوں کا کاریگر تھا، یہ لوگ اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کی ورک شاپ مارکیٹ کے پیچھے ہی تھی، کبھی کبھی وہ ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتا۔ اس کی ورک شاپ میں کام کرنے والے کاریگر اس کے بارے میں بتایا کرتے کہ وہ 2 نمبر کا دھندا کرتا ہے۔ دلاور کو اسی 2 نمبر کے دھندے کے بارے میں اس سے معلوم کرنا تھا۔ وہ رات بھر اسی موضوع پر سوچتا رہا۔ گاڑیوں سے سامان نکالنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ اسے ہر گاڑی کے میک اور چابیوں کی ساخت کے بارے میں علم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عورتوں کی گاڑیوں سے سامان نکالنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جب وہ شاپنگ کے لیے گاڑی کھڑی کر کے مارکیٹ میں جاتی ہیں تو پھر واپسی کا راستہ ہی بھول جاتی ہیں۔ ان کی واپسی گھنٹوں میں ہوا کرتی ہے۔ اس دوران ان کی گاڑی پر ہاتھ صاف ہو سکتا تھا۔ بالم، چتکبرے اور ہوشو کو پہرے داری کے لیے الگ الگ کھڑا کر دیا جاتا۔ وہ تینوں کسی خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے سیٹی بجا دیتے اور دلاور وہاں سے ہٹ جاتا۔ پھر ایک اہم سوال یہ تھا کہ چوری کا براہ راست شک انہی چاروں پر جا سکتا تھا۔ اس تھانے کے پولیس والے تو ویسے ہی ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ جب چوریاں ہونے لگتی تو انہی کی گردنیں پکڑ لیتے تو پھر کیا ہوتا؟ اس سوال کا دلاور کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ نہیں، ان کو کچھ اور کرنا چاہیے۔ کیوں نہ راجا سے مشورہ کیا جائے؟ وہ قایا آدمی تھا، کوئی نہ کوئی مشورہ تو دے ہی سکتا تھا۔ دلاور دوسری صبح اپنے ساتھیوں کو بتائے بغیر راجا کے گیراج پہنچ گیا۔ وہ اس وقت ایک طرف بیٹھا چائے پی رہا تھا اور اپنے پاس کھڑے ایک بچے کو گالیاں بھی دیتا جا رہا تھا۔ ابے سالے، تجھے اب تک 12 نمبر اور 13 نمبر کی پہچان نہیں ہوئی؟ آئندہ غلطی ہوئی نا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ دلاور کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ او، آؤ جی آؤ، آج ادھر کیسے؟ چل بے چھوٹے، دودھ پتی ایک چائے لے کر آ، اس نے ایک کام کرنے والے بچے سے کہا۔ دلاور راجا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ راجا بھائی، میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ ہاں ہاں بول، کیا بات ہے؟ یار، اس کام میں گزارا نہیں ہوتا، دلاور نے کہا۔ آج کل کے لوگ سالے خود ہی گاڑیاں دھو لیتے ہیں۔ ابے اتنی مہنگائی جو ہو گئی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں رکھتے ہیں اور گاڑیاں دھلوانے میں سالی مہنگائی سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا یہ بتا کام کیا ہے؟ کچھ اور کرنے کی سوچ رہا ہوں راجا بھائی، دلاور نے بتایا۔ ایسی کتے والی زندگی سے تو موت اچھی ہے۔ اب یہی دیکھو، خواہ مخواہ ہمیں پکڑ کر لے گئے تھے، کیا کیا تھا ہم نے؟ ہاں یار، بیچارے چتکبرے کی تو حالت خراب کر دی ظالموں نے۔ بچہ اس دوران میں چائے لے کر آ گیا تھا۔ دلاور نے بچے کے ہٹ جانے کے بعد کہا، راجا بھائی اب کوئی کام بتاؤ۔ ابے کچھ نہیں کر سکتے ہو تم لوگ، بس گاڑیاں ہی دھوتے رہو۔ نہیں راجا بھائی، کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے، تم کوئی راستہ بتاؤ۔ چل چھوڑ، یہ بتا تو کیا سوچ کر میرے پاس آیا ہے؟ راجا نے پوچھا۔ سچ بتا رہا ہوں راجا بھائی، تم سے کچھ نہیں چھپا رہا، دلاور نے اپنی پلاننگ بتا دی۔ ابے ایسا کرنا بھی نہیں، راجا نے کہا، سارا شک تم ہی لوگوں پر جائے گا، کیونکہ پارکنگ میں تم چاروں ہوتے ہو، پولیس والے تو تمہاری ہڈیاں توڑ کر رکھ دیں گے، اسی لیے تو مشورہ لینے آیا ہوں تمہارے پاس۔ ابے جب گاڑیاں کھولنے کا ہنر ہے تمہارے پاس تو پارکنگ کی گاڑیوں کو کیوں چھیڑتے ہو؟ دور کی گاڑیاں پکڑو، گاڑیاں تو دور دور تک کھڑی ہوتی ہیں، کسی اور محلے کی شادی ہالوں کے باہر جاؤ، دن کے وقت ادھر ادھر گھومتے رہو اور موقع پا کر اپنا کام دکھا جاؤ۔ تمہارا مشورہ تو ٹھیک ہے راجا بھائی، لیکن ایک مصیبت اور بھی ہے۔ اب کون سی مصیبت ہے؟ یار، یہ جو گاڑیاں ہیں نا، ان کے الارم بہت شور کرتے ہیں، ذرا سی دیر میں ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ گیا، راجا اپنی ایک آنکھ دبا کر ہنس پڑا۔ بہت بدماش ہے تو، یہی معلوم کرنے آیا ہوگا کہ الارم کو جیم کس طرح کرتے ہیں۔ ہاں راجا بھائی، سچ تو یہ ہے کہ اس معاملے میں پورے شہر میں تمہارا جواب نہیں، دلاور نے مکھن لگایا۔ بدماشی والی بات مت کر، ابے یہ وہ ہنر ہے جس کے لیے برسوں ہاتھ پاؤں دابنے پڑتے ہیں، اور تو چاہتا ہے کہ پھوکٹ میں تجھے بتا دوں؟ راجا بھائی، میں تمہاری ہر خدمت کے لیے تیار ہوں، دلاور نے کہا۔ تو پھر؟ راجا کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، تو پھر سن لے، میری 3 شرائط ہیں۔ بتاؤ راجا بھائی۔ پہلی شرط تو یہ ہوگی کہ تو اگر پکڑا بھی گیا تو میرا نام نہیں بتائے گا، منظور؟ ہاں راجا بھائی، منظور ہے، جان چلی جائے گی تمہارا نام زبان پر نہیں آئے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ ملے گا وہ میرے ہاتھ بیچے گا، راجا نے کہا۔ کسی اور کے پاس گیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بھی منظور ہے راجا بھائی، اس کی طرف سے اطمینان رکھو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ میں جتنے پیسے دوں ان میں سے آدھے اپنے کمیشن کے رکھ لوں گا۔ یہ کیا بات ہوئی راجا بھائی؟ دلاور بھڑک اٹھا۔
اس طرح تو سب تمہارے ہی پاس چلا جائے گا۔ خود سوچو، سودا بھی تم خریدو گے اور جو پیسے دو گے اس میں سے آدھا بھی خود ہی رکھ لو گے، پھر تو یہ گھاٹے والی بات ہوئی نا۔ ابے اپنے کمیشن پر تو حق بنتا ہے نا، راجا نے کہا، ورنہ ایسا سودا آج کل خریدتا کون ہے؟ اس میں خطرے ہی خطرے ہیں، جا پورے شہر میں گھوم کر دیکھ لے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ میں سودا ایمانداری سے خریدتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا کہ تیری مجبوری دیکھ کر دام کم لگا دیے، اس کے بعد کمیشن میرا حق بنتا ہے۔ اب خود ہی سوچ کر جواب دے دینا۔ سوچنا کیا ہے راجا بھائی، دلاور نے گہری سانس لی، میں تو تمہارے پاس آیا ہی اس لیے تھا، تو بس پھر کام شروع کر دے، میں تجھے سکھانا شروع کر دیتا ہوں۔ ہوشو ایک گاڑی دھو رہا تھا کہ کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ایک مخنث اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس پارکنگ میں پہلے کبھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ 40 سے زیادہ عمر کا، چہرے پر پختگی کے ساتھ ساتھ ہلکی سی نرمی بھی تھی۔ اس نے خوب سارا پاؤڈر وغیرہ تھوپ رکھا تھا۔ ہوشو ایسی مخلوق سے گھبرایا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بدک کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو؟ ہوشو نے پوچھا۔ جانے من، میں تو تمہیں چاہتی ہوں، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر کہا۔ ارے جا یہاں سے۔ چندا میری بات سن، میں تیری دشمن نہیں ہوں، تیری بھلائی کے لیے آئی ہوں تیرے پاس۔ کیا بھلائی کرے گا؟ دیکھ تو کتنا سونا ہے، کیسا جگمگ کر رہا ہے، اور کام کیا کرتا ہے؟ دن بھر گاڑیاں دھونا، کیا ملتا ہے اس سے؟ اور اوپر سے گالیاں الگ سنتا ہے، الٹی سیدھی نظریں بھی لگتی ہیں۔ بول، میں سچ کہہ رہی ہوں یا نہیں؟ اچھا سچ ہے تو پھر میرے ساتھ چل، میں تجھے شہزادہ بنا کر رکھوں گی، مخنث نے کہا۔ گندی باتیں مت کر۔ کوئی گندی بات نہیں ہے چندا، کوئی تیری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ تیرے پاس اچھے اچھے کپڑے ہوں گے، رہنے کو گھر ہوگا۔ یہاں کیا ہے، فٹ پاتھ پر پڑا رہتا ہے، بستر بھی نہیں ہوتا تیرے پاس۔ تجھے کیسے معلوم؟ سب معلوم ہے چندا، مخنث نے کہا۔ میں کیا نہیں جانتی؟ خوب سوچ لے، مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ پولیس تم لوگوں کو اٹھا کر لے گئی تھی۔ تو خود سوچ، کیا فائدہ ہے ایسی زندگی سے؟ تو ہمارے ساتھ رہے گا نا تو مجال ہے جو کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، آنکھیں پھوڑ دوں گی اس کی، جان لوں گی۔ لیکن کیوں؟ تو مجھے کیوں لے کر جانا چاہتا ہے؟ کیا کام کروائے گا مجھ سے؟ کوئی کام نہیں چندا، کوئی کام نہیں کراؤں گی، وہ لہک کر بولا۔ تجھے تو عیش سے رکھوں گی، تو راج کرے گا، حکم چلائے گا مجھ پر، مخنث نے کہا۔ اور ہاں، اس کے علاوہ 200 روپے روز، چاہے ہم بھوکے مریں، تجھے روز صبح 200 روپے مل جایا کریں گے۔ ہوشو کچھ جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ چتکبرے کی آواز سنائی دی۔ ہوشو ادھر آ، کہاں کھڑا ہے؟ یہ لو، پکار لیا کسی منحوس نے۔ مخنث بیزار ہو کر بولا، ٹھیک ہے چندا، میں پھر آؤں گی تیرے پاس، تو اچھی طرح سوچ کر رکھنا۔ چتکبرے کی حالت اب کچھ بہتر ہو گئی تھی، اس نے ابھی کام شروع نہیں کیا تھا۔ اس کو بالم اور دلاور نے گاڑیوں کی دھلائی کرنے سے روک رکھا تھا۔ اس وقت اسے ہوشو سے کوئی کام پڑ گیا تھا، اسی لیے وہ ہوشو کو آوازیں دیتا پھر رہا تھا۔ کیا بات ہے چتکبرے بھائی؟ ہوشو نے اس کے پاس آ کر پوچھا، کوئی کام ہے کیا؟ ہاں یار، سارے بدن میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کی دوا ختم ہو گئی ہے، جا کر جلدی سے دوا لے آ یار۔ اس نے اپنی جیب سے پرچی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ لے پیسے اور یہ رکھ لے۔ پیسے رہنے دے بھائی، میں دوا لے کر آ جاتا ہوں، پیسے ہیں میرے پاس، ہوشو نے کہا۔ تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ سویرے سے اب تک 3 گاڑیاں دھو چکا ہوں، ہوشو نے بتایا، پیسے آ گئے ہیں۔ چتکبرا مسکرا دیا۔ ہوشو پرچی لے کر دوا لینے چلا گیا۔ دلاور اور بالم کہیں گئے ہوئے تھے، آج کل ان کی بیٹھک ورک شاپ والے راجا کے ساتھ ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کیسی کہانی چل رہی تھی، ان دونوں نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ چتکبرا آج کل کام نہیں کر رہا تھا، وہ دن بھر مارکیٹ کی ایک دکان کے تھڑے پر بیٹھا رہتا۔ وہ دکان بہت دنوں سے بند پڑی تھی، اس کا مالک مر گیا تھا، اس کی موت کے بعد ہی اس کی دکان بند چلی آ رہی تھی۔ چتکبرے کو آج کل اپنے گھر والے بہت یاد آنے لگے تھے، وہ لوگ جن کو وہ بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا، اس کی ماں، اس کی اپنی ماں اور اس کا چھوٹا بھائی سونو۔ وہ نہ جانے کہاں ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے۔ وہ اسی شہر میں تھے، لیکن چتکبرا ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ایک بار اپنے پرانے مکان کی طرف گیا بھی تھا، لیکن پتہ چلا کہ اس کی ماں اور بھائی بہت پہلے غریبہ آباد کا مکان بیچ کر کہیں جا چکے ہیں، ان کا موجودہ پتہ محلے والوں کو نہیں معلوم تھا۔ چتکبرا مایوس ہو کر واپس آ گیا تھا۔ اس نے ابھی تک اپنے ساتھیوں کو اپنے حالات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اگر وہ پوچھتے بھی تو مسکرا کر ٹال جاتا۔ بہت ہی شرمناک سی کہانی تھی اس کی۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی ماں کا گلا گھونٹ کر مار دے اس کو۔
پھر اس کی ہمدردیاں یاد کر کے خاموش ہو جاتا۔ اس کا باپ تالے اور چابی کا کاریگر تھا۔ وہ صبح سویرے اپنی پرانی سائیکل پر اپنے اوزار لے کر نکل پڑتا اور دن بھر گلیوں گلیوں گھوم پھر کر تالے چابی بنوا لو کی آوازیں لگایا کرتا۔ چتکبرے کا اصل نام تو مجید تھا، لیکن اس کے چہرے پر بہت سے داغ دھبے تھے، اسی لیے اس کے گھر والے تک مذاق میں اسے چتکبرا کہا کرتے تھے۔ اس کا چھوٹا بھائی سونو اس سے 3-4 سال چھوٹا تھا، گول مٹول سا، بہت خوبصورت، گورا رنگ۔ وہ اسکول جایا کرتا تھا۔